مذہبی ریاست یا سیکولر ریاست، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کس میں ہے؟ مذہبی ریاست کے طور پہ ہے یا سیکولر ریاست کے طور پہ ہے؟ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ بتانے کی کوشش کروں گا، سمجھانا میں نے کیا ہے، بتانے کی کوشش کروں گا کہ مذہبی ریاست میں اور سیکولر ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہمارے ملک میں کافی قطعاً بولی جاتی ہے، وہ ہے لبرل، کہ یہ لوگ لبرل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے یہ ملحد، جو مطلب جو کسی کو نہیں مانتے، کسی مذہب کے پہ یقینی رکھتے، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح باقی کئی چیزیں جو ہیں ان کو گٹ مٹ کر کے ان کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں مشہور ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آج ہم اس مقام میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر ایک بندہ دوسرے بندے کو بلیک میل کر رہا ہے۔ دنیا میں ہمارا بالکل کوئی مقام نہیں رہ گیا۔ تو سب سے پہلے بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ مذہبی ریاست کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، مذہبی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جو کسی ایک مذہب کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ اس ریاست کے اندر ایک مذہب کے لوگ زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں، اور اسی مذہب کے مطابق اس کو جو قوانین وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو لوگ جو ہوتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے جب پہلے شروع کے اندر جب کہتے ہیں پہلے کا دور جب ہوتا تھا، وہاں پہ اکثر جو ریاستیں ہوتی تھیں مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں، وہاں پہ جو اگر آپ عیسائیوں کو کرسچن کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ پادریوں نے پورا ہولڈ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب آپ روما دیکھ سکتے ہیں، جو ویٹیکن ہے وہاں پہ انہوں نے ان کو ویٹیکن کو ایک بالکل ایک کنفائن کر دیا، کیونکہ اس کے وہ بتانے کی میں آپ کو اس سے کوشش کی ہے کہ اس کو انہوں نے مذہب کو ایک مقام ایک جگہ پہ آ کے نا اکٹھا کر دیا ہے کہ وہاں پہ رہ کے اپنے مطابق کو جوڑنا کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ جو آسان طریقہ بتانے کا یہی ہے کہ مذہبی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جہاں ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے مطابق سارے قوانین جو ہوتے ہیں سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ایک مذہبی ریاست، جہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے مذاہب ہوتے ہیں، جہاں مطلب ڈفرینٹ تعداد کے اندر ہوتے ہیں، وہ اور طرح کی ریاست ہوتی ہے۔ مطلب وہاں پہ ایک مذہب کی اجارہ داری ہو سکتی ہے، یا ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ریاست آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن زیادہ تعداد جو ہوتی ہے جو مذہبی ریاست کی، وہ ان ریاستوں کی ہے، جو ان ملکوں کی ہے جہاں ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے جو مثال جو ہے آپ کے سامنے پاکستان ہے۔ پاکستان کو ایک لحاظ سے مذہبی ریاست ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے میں بتانے کی کوشش کروں گا جو مذہبی ریاست کا جو آپ حال دیکھ سکتے ہیں۔ باقی مڈل ایسٹ جو ہے، جو مطلب جو خلیج کے ممالک ہیں، یعنی جو عربی ممالک ہیں، اس کے اندر بھی زیادہ تعداد جو ہے ان کو مذہبی ریاست کہا جاتا ہے، لیکن اس سے کافی اب دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور باقی اب آگے بتانے کی کوشش کروں گا کہ مذہبی کے آگے سیکولر کیا چیز ہوتی ہے۔ جس طرح وہ سب سے پہلے آپ نے ہمارے ملک میں دیکھا ہوگا، جس طرح باقی چیزوں کے علاوہ سیکولر کے بارے میں اکثر یہ بات ہوتی ہے، یہ سیکولر جو لوگ ہیں یہ مذہب یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ یقین رکھتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہماری قوم کو شروع سے ہر چیز جیسا مذہب غلط پڑھایا گیا، اس طرح باقی چیزوں کو اس طرح پڑھایا گیا کہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر فیڈ کی گئی باتیں۔ اگر آپ پاکستان کو ضیاء الحق سے پہلے کا ذرا اب دیکھیں نا، سارا دور کس قسم کا دور تھا وہاں پہ، بالکل ہر ہارمنی تھی، ہر بندہ کو کوئی مذہب کی اتنی اجارہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ مذہب کے اوپر سارے آپ کہہ سکتے ہیں عمل کرتے تھے۔ ضیاء الحق نے آ کر جو کچھ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اب جو آسان لفظ بتانے کی کوشش کروں گا، سیکولر ریاست وہ ریاست ہوتی ہے کہ جہاں پہ سارے مذاہب کی آزادی ہوتی ہے۔ اب سیکولر ریاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سیکولر ریاست تو وہ ہوتی ہے جس کا سرکاری مذہب ہوتا ہے، اور دوسری سیکولر ریاست وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا، اور وہاں پہ باقی سارے مذہب جو ہوتے ہیں ان کو بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس سیکولر ریاست کا اور ملک کا سرکاری مذہب ہوتا ہے وہاں پہ بھی سارے مذہب کی آزادی ہوتی ہے۔ اب سیکولر ریاستیں کون سی ریاستیں ہیں؟ جس طرح مغربی ریاستیں ہیں، اس وقت دنیا میں تقریباً 150 ملک جو ہیں وہ سیکولر ریاست میں ہیں۔ اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں ملیشیا بھی شامل ہے، انڈونیشیا بھی شامل ہے، اور مڈل ایسٹ کے کئی ملک بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سیکولر ریاست بنا دیا ہوا ہے۔ انڈیا بھی جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست ہی ہے۔ اب باقی آپ دیکھ لیں مغربی ممالک جس میں سارا یورپ، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ وغیرہ جو ہے، آسٹریلیا آ جاتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے پہلی جو سیکولر ریاست جو تھی نا، وہ تھی امریکہ کی ریاست۔ امریکہ کے آئین کے مطابق سارے جو لوگ ہیں، وہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو مکمل کے برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ اور یہی سیکولر ریاست کی بنیاد ہوتی ہے کہ اگر وہاں پہ سیکولر ریاست میں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک سیکولر ریاست وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب ہوتا ہے، ایک سیکولر ریاست وہ ہوتی ہے جس کا سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ جس طرح یورپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولینڈ ہے، پولینڈ جو ہے وہ سیکولر ریاست ہے، لیکن ان کا سرکاری مذہب بھی ہے کرسچینٹی، ان کا سرکاری مذہب جو ہے۔ اس طرح امریکہ کے اندر زیادہ تعداد جو ہے وہ کرسچینٹی کی ہے، یعنی مسیحی عیسائیت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک سیکولر ریاست ہے، کیونکہ وہاں پہ کسی کے ساتھ اس بات کے اوپر تمیز نہیں کی جاتی کہ وہ مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، عیسائی ہے، یعنی کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہاں پہ سب کو مطلب برابر کے حقوق دیے جائیں گے، اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا، اور ان کے اس لیے وہ امریکن ڈریم اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے آپ سب جو ہیں وہ بھاگ کے ہمارے جو لوگ
ان ریاستوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پورے مذہب کی آزادی ہوتی ہے نا. تو یہ ہوتی ہے سیکولر ریاست. سیکولر کا مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ جو مذہب سے بالکل دور ہیں. آپ دیکھ لیں کیا یورپین کنٹری جو ہیں, جو انگلینڈ ہے, کیا امریکہ, کیا وہاں پہ چرچ وغیرہ نہیں ہے؟ کیا لوگ وہاں چرچ پہ نہیں جاتے؟ کیا ہمارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, کیا انہیں مسجد نہیں بنائی ہوئی؟ کیا ہم وہاں مسجدوں میں جا کے عبادت وغیرہ نہیں کرتے؟ کیا ہندوؤں کے مندر نہیں ہیں, سکھوں کے جو گردوارے نہیں ہیں, جو بدھسٹ ہیں ان کے ٹیمپل وغیرہ یہاں پہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. سارے لوگ اپنے مذہب کی مطلب آپ کیسے آزادانہ طور پر ان کی عبادت کرتے ہیں, کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. لیکن وہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ کسی مذہب تک کیوں نہ تعلق رکھتے ہو, آپ نے کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی, یعنی اپنے آئیڈیاز آپ نے کسی پہ تھوپنے نہیں ہیں. قانون کے مطابق سب برابر ہوں گے, یعنی جو ملک کا جو قانون بنے گا, کوئی بھی کہتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ, اگر کوئی صدارتی نظام ہے اور کوئی پارلیمنٹری نظام ہے, کوئی بھی قانون بنے گا وہ مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں بنے گا. مذہب ان کو بلیک میل نہیں کر سکتا. بھائی یہ فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ ریاستیں آپ چیک کر لیں کہ ایک اور بات آپ کے ساتھ یہاں کلیئر کر دوں, جس طرح اکثر لوگ کہ یہ ریاستیں آج ایک دن میں ایسا نہیں ہو گیا. یہاں بھی پہلے مذاہب کی بڑی اجارہ تھی, یورپ کے اندر بھی, ان علاقوں کے اندر بھی, اور ہر چیز مذہب کے اوپر بنی ہوئی تھی. جب یہاں پہ ڈارک ایجز یہاں پہ ہے تھے نا, لیکن انہوں نے جب حساب لگایا کہ عوام کا جو عوام نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کا حقوق بالکل پامال کیے جا رہے ہیں, جو یہاں کے پادری ہیں, جو پوپ وغیرہ ہیں, وہ حکومت کے ساتھ مل کر مذہب کے نام کے اوپر یہ بھی یہاں پہ ایسے کرتے تھے, جنت کی ٹکٹیں دیتے تھے ہر بندے کو. مذہب کے نام پر کوئی بندہ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات پہ نا کوئی بات زیادہ کرتا نہیں تھا ڈر کے مارے. کئی یہاں پہ ایجادات ہو چکی ہوئی تھی, لیکن ڈر کے مارے لوگ بتاتے نہیں تھے, مطلب چرچ کے پادریوں سے, پوپ سے ڈرتے تھے اس بات کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں پھر جو یہاں پہ ریولوشن آیا, جیسے فرانس کا جو انقلاب آیا, انہوں نے وہاں کے جو بادشاہ وغیرہ سے انہیں گردنیں اڑا کے رکھ دی تھی. پھر رشیا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا بعد میں, کہ وہاں بھی ایسا چکر ہو گیا ہوا تھا. پھر ان ساروں کو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے. پھر جب انگلینڈ کے اندر بھی جب بادشاہ جو تھا وہ دوسری شادی کر نہیں سکتا تھا بغیر پوپ کی اجازت کے, تو وہاں سے بعد میں پھر وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے 400-500 سال پہلے اس نے بھی یہ چیز ختم کی تھی, اور چرچ آف انگلینڈ بنا دی, اپنے آپ کو روم سے ان سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا انہوں نے. اس کے بعد یہاں پہ ریولوشن آیا. اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے آپ کا ایک مذہب کے اس کو فالو کرنا بری بات نہیں ہے, بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سارا کچھ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے, پھر جب انسان کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں مذہب کو بنیاد بنا کر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, اور حقوق جو ہوتے ہیں عام بندے کو صرف آپ کہہ سکتے ہیں جب پنجابی میں کہتے ہیں گولیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, اس کے حقوق بالکل پامال ہو رہے ہوتے ہیں. پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے. اس لیے سیکولر کا مطلب بالکل آپ جو لیتے ہیں بالکل غلط ہے, کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں بالکل ان کو لادین ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جی وہ جو مرضی مطلب اللہ کو نہیں مانتے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ جن لوگوں کو ٹریول کرنے کا موقع ملا, جن کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں, جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہر بندے کا مذہب کی آزادی ہے. تو ایک تو پھر کلیئر کر دوں کہ سیکولر ریاست کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ لا دین ہے, ان کا مذہب کوئی نہیں ہے. بالکل ہے. ہاں سیکولر ریاست میں ہوتا ہے کہ کچھ سیکولر ریاستیں ان کا سرکاری مذہب ہوتا ہے, کچھ سیکولر ریاستیں ایسی ہیں جن کا سرکاری مذہب نہیں ہے, لیکن وہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر قانون نہیں بنتے, مذہب کی بنیاد کے اوپر لوگ بلیک میل نہیں ہوتے اور دوسروں کو بلیک میلنگ نہیں کرتے. آپ دیکھا کون سا پرائم منسٹر ہے یورپ کا اور جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا اور باقی ملکوں کے, وہ آ کے کہتے ہیں تقریر کرتے ہیں مذہب کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں. کئی نے کوشش بھی کی لیکن عوام ان کی باتوں میں نہیں آتے. مذہب کو بنیاد بنا کے, جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کی ریاست کا نام کے لگا کے لوگوں کا پاگل بنایا گیا, اور باقی بھی کرتے ہیں ایسے, صرف ایک بندے نے نہیں, کیونکہ یہاں پہ کیونکہ پتہ نہیں کہ عوام جو ہے مذہب کے ذریعے چکر میں آ جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ یہ چکر نہیں ہے. یہاں پہ اگر کسی کا ووٹ دیا جاتا ہے, اس بات پہ نہیں دیا جاتا کہ اس نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی ہے اور وہ مدینہ کی ریاست کا نام لگا رہا ہے, یا دوسرا جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا رہا ہے یا مدینہ میں جا رہا ہے بغیر کہتے ہیں کچھ شوز پہنے ہوئے. یعنی ایسی بات نہیں یہاں پہ ہو سکتی. انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے ملک کے عوام کے لیے کیا کیا ہے, آپ نے قانون کیسے بنائے ہیں, اگر آپ خود قانون کے نیچے آتے کہ نہیں آتے. یہاں پہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی الیٹ ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا اس کے مطابق سزا ملے گی. اور یہی خوبی ہوتی ہے سیکولر ریاست کی. کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا, یہ پہلے بتا دوں آپ کو, لیکن ہوتا کیا کہ ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو, عام لوگوں کو بھی انصاف مل رہا ہوتا ہے. دیکھیے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. جیسے انڈیا کو پہلے جن بات کی, انڈیا بھی سیکولر ریاست ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, وہاں پہ پاکستان میں زیادہ مسجدیں ہیں لوگوں کی. اب دیکھا جائے تو انڈیا میں کتنے زیادہ ہندو رہتے ہیں. اگر وہ بھی اس طرح ہم پاکستان کی طرح کریں کہ ہم ہندوؤں کے علاوہ کسی دوسرے کو اجازت ہی نہیں ہوگی, تو پھر وہاں کے جو مسلمان رہتے ہیں وہ مطلب ان کا کیا بنے گا. جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے کہتے ہیں مدینہ گئے تھے, وہ کہتے ہیں مہاجرین کو جو انصار اور جو لوگ جو ہیلپر مدد کرنے والے تھے, انہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں بھی ان کو دے دی تھی. اس کے بعد جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں ان کا بھی کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, آپ ان سے شادی بھی کر سکتے ہیں. یہ آپس میں یعنی بھائی چارے کا چکر تھا. اگر انڈیا جو ہے وہاں پہ ہندوازم کا مکمل اعلان کر دے کہ یہاں صرف ہندو ہوں گے, ان کے پورے حقوق ہوں گے, مسلمانوں سے پورے حقوق نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ایک مذہبی ریاست بن گئی ہے.
اور سارے جو مسلمانوں کو ان کو پاکستان واپس آ جائیں، تو کیا آپ ان کو آپ آدھی جائیدادیں اپنی دیں گے؟ کیا اگر کسی کے 2 بیویاں نہیں ہیں تو کیا اپنی بہن بیٹی کی شادی جو وہاں سے لوگ آئیں گے ہجرت کر کے کریں گے آپ؟ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہم اپنے ملک کے اندر ایک ذات پات کے چکر کے اندر شادی نہیں کرتے، ایک دوسرے مسلک کے بنیاد پہ شادی نہیں کرتے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی دیوبندی ہے، یعنی آپس میں اس بات کے ہم شادی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم باتیں ہماری سامنے پہنچی ہوئی ہیں. یہ بات میں تھوڑی لمبی سوچ سے ہوگی تاکہ آپ کو اچھی طرح بتا سکوں کہ بھائیان اپنی ذہن سے یہ چیز نکالیں. اس کے بعد آپ نے کوئی چیز سنی کہ لبرل، تو یہ بھائیان یار لبرل ہو گیا. لبرل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبرل بندہ وہ جو ہوتا ہے جو سوشلزم پہ یقین کرتا ہے، یعنی سوشل ویلیوز کے اوپر سماجی جو ہوتی ہیں آپ کی برابری ہونی چاہیے، آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، یعنی اظہار رائے کی آزادی، سب بندے قانون کے نیچے برابر ہونے چاہیے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں، رنگ نسل سے. لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آزادی رائے ہو آپ کی، آپ بات کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں جن کا پیسہ ہے، جو پاور رہتے ہیں وہی بات کر سکتے ہیں، عام بندہ بات نہیں کر سکتا، اس کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آزادی ہونی چاہیے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لبرل بندہ جو ہے کہتے ہیں اس کا مطلب کوئی نہیں ہے. ایک اچھا مسلمان بھی لبرل ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی لبرل ہو سکتا ہے. لبرل کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ اس بل کو ان چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لبرل کا مطلب جو لادینیت بالکل نہیں ہے، آپ اس چیز سے باہر نکلیں. اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں جو غیر مذہبی ریاست ہے، یعنی جن کو ملحد کہتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہے، اس میں سب سے جو ایگزامپل آپ کے سامنے مثال دے سکتا ہوں وہ دے سکتا ہوں آپ کو چائنا کی. اب چین کے جو ہے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی نبی کو مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کا سرکاری دین بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتے ہیں. لیکن سیکولر ریاست کا ایک وہ نیکسٹ ورژن ہے، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ عیسائیت، مسلمان، بدھسٹ وغیرہ، ہندو وغیرہ جو تھوڑے بہت رہتے ہیں، مسلمان بھی کافی تعداد میں ہیں وہاں پر، ان کو اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن وہ آ کے باہر کسی کے اوپر بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر فتوے نہیں لگا سکتے، ایسی بات نہیں وہاں پہ ہو سکتی. لیکن آپ دیکھ لیں اب چائنا کی کتنی تقیت رکھی. ہمارے ہر لیڈر بھی، عام بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ چائنا کی ہماری دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اوپر ہے، اور چائنا کو کتنی کی ہے، انہیں کہاں سے کہاں پہ عوام کو لے گئے ہیں. کیا وہاں تو مطلب کوئی نہیں ہے، وہ انہوں نے ایسی ترقی کیسے کر لی ہے. اب یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سیکھنا نہیں چاہتے، باتیں ہماری پہنچی ہوئی ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہتے. اور ہمارے کہتے ہیں یہ تبلیغی والے بھائی جو ہے، اور باقی لوگ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارے ہمارے بندے جو ہیں تبلیغی وغیرہ ہیں، سارے بھاگ کر ان سیکولر ریاست کی طرف جاتے ہیں. مطلب یورپ، امریکہ، ادھر جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کون سا تبلیغی اور انڈیا کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کون سا ہمارے تبلیغی بھائی ہے جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے چائنا جاتے ہیں؟ اب چائنا جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ میں اکثر بار بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ اتنے سچے ہیں، آپ اپنی باتوں پر یقین کرتے ہیں، جا کے چائنا جائیں بھائی، وہاں جا کے تبلیغ کریں. آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ چائنا کے لوگوں کو تو زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ تو کہتے ہیں 1.5 ارب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو نہ کہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کہ نبی کو مانتے ہیں. ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہے دیکھا جائے تو. جاؤ وہاں پہ جا کے تبلیغ کرو، جا کے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ بڑا آسانی سے سب کچھ کام ہو. بھائی تبلیغ کا اگر ہم نے صحیح کام کرنا تو اپنی جان و مال کو اپنے مشکل میں ڈالنا پڑے گا نا. تو میرا آپ کو کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر بلیک میلنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے. اب واپس اس پوائنٹ پہ آتے ہیں مذہبی ریاست کی طرف. یا تو ہو کہ آپ ایک مذہبی ریاست مذہب کے اوپر اچھے طریقے سے آپ عمل بھی کریں نا. آپ اکثر لوگ آپ دیکھیں کون سا ملک جو ہے اس وقت مکمل طور پہ مذہبی طور پہ عمل کر رہا ہے. اگر آپ اسلام کو چیک کر لیں، اب ایک اسلام کے اندر جو ویلیوز ہیں کہ وہ ہر مذہب کس طرح کی ویلیوز ہیں. آپ اگر ایک اچھے طریقے سے ایک بندے کو انصاف مل رہا ہے، ایک بندے کے ساتھ کو اس کو کہتے ہیں اچھے حقوق مل رہے ہیں، اس کے برابری کا سلوک ہو رہا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، تو یہ تو آپ کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے. آپ کسی ملک میں ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر مذہب کے نام کے اوپر آپ بلیک میل کر رہے ہیں، ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایک بندے کو انصاف نہیں مل رہا اور اس کا مرنے پہ آ چکا، بھوکا مر رہا ہے، اس کو آپ یہ گولیاں کرا رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تم سب اوپر جا کے مل جائے گا، تمہیں انصاف اوپر جا کے مل جائے گا. اب یہ کتنی بے شرمی کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے افسوس کا مقام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ سے کوئی ظلم ہو جائے اور آپ کے گھر میں کوئی مطلب کوئی کسی کے ساتھ قتل وغیرہ ہو جائے، یا کسی آپ کو چوری وغیرہ ہو جائے، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے اپنے خون کے رشتے کے ساتھ، اور آپ کو یہ کہا جائے کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں آپ یقین کریں آج جب آپ کو اگلا دور میں جب آپ مر جائیں گے آپ اوپر وہاں جگہ انصاف ملے گا، کیا آپ اس بات یقین کریں گے؟ کیا آپ کو اس کی تسلی ہوگی؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ مجھے ابھی یہاں پہ انصاف ملے؟ یہی بات ہے. اسی وجہ سے کہ جو ریاستی ہوتی ہیں ترقی کرتی ہوتی ہیں، اور مذہب کے نام کے اوپر جیسا پہلی تاریخ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، اور مذہب کے نام کے اوپر کسی ریاست نے آج تک ترقی نہیں کی. لیکن مذہب ہوتا ہے آپ کو اچھی ویلیوز بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے انسان جو ہوتے ہیں وہ ایک اچھی ڈائریکشن میں رہتے ہیں. لیکن پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جب مذہب کے نام کے اوپر لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اجارداری حاصل کر لیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں.
اگر آپ پاکستان کے بارے میں دیکھا جائے تو کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے؟ پاکستان ایک مذہبی ریاست کے طور پر قائم نہیں ہوا تھا. قائد اعظم کی تقریر موجود ہے, آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں, جس میں انہوں نے بڑے پہلی تقریر میں کیا دیا تھا جب پاکستان بنتے وقت نا, انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں پہ ہر مذہب کی آزادی ہوگی, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مذہب اس کے اندر جو ریاست ہے اس سے مداخلت نہیں کرے گی, ریاست کا سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی بنیاد. پاکستان کی بنیاد بھی ہندوستان کی طرح, انڈیا کی طرح ایسا سیکولر ریاست ہی رکھی گئی تھی. بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے آ کے جب کہتے ہیں فوجیوں کا دور آیا, ماشاء اللہ لگا, اور باقی لوگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں 1971 کے اندر پہلے میں گولی کرائی جاتی تھی کہ پاکستان میں شرح نگلی بنے, دیکھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا نا. پھر انہوں نے بعد میں کیا کہ عوام کو قابو کرنے کے لیے ہر بندے نے مذہب کا ٹیکہ لگاتا رہا. اس میں جو سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی ایسا کیا, اور جو فوجی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی ایسا کیا. اور پاکستان کے لوگوں کی ایسی برین واشنگ کی گئی, خاص طور پر جب ضیاء الحق کا دور آیا, اس کے بعد جب لوگ اب اس وقت 40-50 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں, اور بعد میں آگے بھی لوگ چلے گئے ہوئے ہیں جو عمر میں, وہ تب چینج نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب پھر بعد میں ایک اور بندے کا ابھی جو مدینہ کی ریاست والے عمران خان صاحب کا دور بھی ابھی ریسنٹلی آیا, اس نے مذہب کا وہ ٹیکہ لگایا کہ ایک جو ینگ جنریشن جو تھی اب وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلی جو جنریشن تھی اس سے بھی گئی گزری بن گئی ہے. یعنی پھر بار بار مذہب کا, پھر میرا آپ کو اینڈ پہ یہ کہنے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ جب مذہب کے نام کو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہاں پہ ریاستیں, وہاں پہ کوئی ملک ہوتا ہے ترقی نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس نام پہ ہماری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے, عورتوں کے حقوق چیک کر لیں, آپ انصاف چیک کر لیں, آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے ہر لحاظ سے. آپ کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں, اپنے دادا سے پوچھیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک دن پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزرا ہے, اور آج ہی پاکستان مشکل حالات سے ہی گزر رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو پایا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر بندے کو جہاں بھی بیچارہ انصاف کی بات ہوتی ہے وہاں پہ مذہب کے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں. ہماری مسجدوں میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں بیٹھا بندہ دوسری مسجد کے اوپر فتوی لگا رہا ہے. آپس میں ہم ایک دوسرے پہ ایسے لڑے ہوئے ہیں, ایک گھر سے بندے ایک مسجد میں نہیں جاتے. یہ ایسے جب مذہب کے نام پہ ایسی بلیک میلنگ ہوتی ہے, یہ پرابلم ہوتی ہے. اور مسجدوں میں جا کے کہتے آپ جب جاتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ غیر مسلک کے ہیں, ان کے مسلک کے نہیں, تو آپ کو کوئی بات کرنے اجازت بھی نہیں ہوتی, آپ کو باہر نکال دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک سیکولر ریاست کے اندر آپ کسی کو ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ قانون کے دائرے کے اندر آئیں گے, آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی. باہر کے ملک میں آپ جب رہتے ہیں یہاں پہ لوگ, یا لوگوں کی مسجدیں بھی ہیں, مندر بھی ہیں, یہاں تو اگر ایک گھر جو ہے, ایک گھر جب مسلمان کا, اس کا ساتھ اکثر ایسا ہوگا کہ ساتھ گھر ہندو کا ہے, اس کا اگلا گھر یہودی کا ہے, سکھ کا بھی ہے, عیسائی کا, سارے ایک ہی گلی میں سارے مذہب کے لوگ رہ رہے ہوں گے, اور بڑے آپس میں پیار سے مل بھی رہے ہوں گے, لیکن اپنے مذہب کی آزادی کے مطابق اپنے مذہب کو فالو بھی کر رہے ہوں گے. مسلمان جو ہوگا مسجد بھی جا رہا ہوگا, کہتے ہیں, اور آپس میں کئی طرح یہاں ہم دیکھ لیں لوگوں نے اپنے لباس بھی کئی طرح پہنے ہوتے ہیں. ایک ہندو جو ہوگا اپنے مندر بھی جا رہا ہوگا, سکھ اپنے گردوارے جا رہا ہوگا, جو عیسائی ہوگا اپنے چرچ جا رہا ہوگا, جو بدھسٹ ہوگا اپنے ٹیمپل جا رہا ہوگا, اور یہ یہودی جو ہوگا سینیگوگ جا رہا ہوگا. لیکن کوئی بھی ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کر رہا, کوئی بھی ایک دوسرے پہ پتہ انگلی نہیں اٹھا رہا. اب اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اچھے بڑے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں پہ کئی شرارتی لوگ ہیں جب اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے آ کے جان کے فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں لبرل ہونے کا مطلب, اور ایتھیسٹ یعنی مطلب ہے کہ مطلب آپ ملحد ہونے کا مطلب, یعنی کسی بھی مطلب یقین کرنے کا مطلب, اور ایک سیکولر کنٹری کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آپ کہہ دو. آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو منہ پہ آپ کہہ دو. یہاں بھی ایسے آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دو, کسی کی دل آزاری کر دو, یا کسی پر کوئی بھی الزام لگا دو. یہاں کے ملک کے اندر اگر آپ کسی بھی الزام لگایا تو پھر آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. یہ ہمارے ملک میں غلط مطلب کہا جاتا ہے, یہ بھائی مادر پدر آزاد ہے, جو مرضی کہی جاؤ. دین میں ایسا نہیں ہوتا, بالکل غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا آپ یہ بات کو جانیں. ہاں لوگ شرارتیں کرتے ہیں, مطلب غلط قسم کی چیزیں کرتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کی سزا بھی ایسے ملتی ہے جہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے آپ سمجھانے کا, آپ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس بات کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیکولر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 150 ریاستیں سیکولر بن چکی ہوئی ہیں, کیونکہ اب پہلے کا زمانہ گزر چکا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں سعودی عرب کو بھی, وہاں بھی کتنا, وہاں پہ تھیٹر کھول رہے ہیں, وہاں پہ سینما کھول رہے ہیں, وہاں میوزک شو ہو رہے ہیں, وہاں پہ کسینو کھول رہے ہیں, جو وغیرہ جہاں پہ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں بیچز کا, تاکہ وہاں پہ لوگ آئیں, اپنا مطلب لوگ انویسٹمنٹ کریں. وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زمانہ چینج ہو رہا ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک گلی میں اسے پتہ بھی نہیں ہے ساتھ گلی میں کیا ہو رہا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی گاؤں میں, افریقہ, پاکستان کہیں بیٹھے ہو نا, آپ اس گاؤں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, موبائل فون میں پتہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ دور آ چکا ہے. اگر آج ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ریسرچ کر کے, انوویشن کے اندر, ایجوکیشن کے اندر
اس میں اپنا نام پیدا کر کے دنیا کے کسی ملک کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر ہم باتیں کریں گے, مذہب کی باتیں کریں گے, مذہب کو بنیاد بنا کے کسی فتوے لگائیں گے, ہمارا وہی حال ہوگا جو باقی نوشنوں کو. آج آپ 70 سال ہو گئے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارا ملک آگے گیا کہ پیچھے گیا, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کیا ہمارے ملک دو ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے ہمارے جو اوپر لیڈ کلاس ہے مذہب کے نام پر, ہمارے جو کہتے ہیں افغان وار کے اندر بھی اوپر جو لوگ بیٹھے تھے, کہتے ہیں ضیاء الحق وغیرہ, جنرل عبد الرحمان وغیرہ, سارے انہیں ملینز بنائے اور عوام کو کہا کہ یہ جہاد ہے جی. اس چکر میں لگائی رکھا ہمیں, اور ہمیں بالکل پاگل بنائی رکھا. یہ بار بار میں ایک ہی بات بار بار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز سے نکلیں کہ جو سیکولر ریاست جو ہوتی ہے جی, اس میں لادینی تو ہوتی ہے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اور لبرل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہب کے خلاف بنتا ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. ایک اچھا مسلمان بھی لبرل بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اب لبرل کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل زاری کریں, کسی مذہب کی انگلی اٹھائیں. ایسے مسلمان بھی آپ نہیں کر سکتے, اور ایسے غیر مسلم بندہ بھی جو ہوتا ہے ان ممالک وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو ہم یہاں کبھی رہ نہ سکتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آج انڈیا کہہ دے کہ نکلو یہاں سے, پھر تو ہمارے جو لوگ یہاں پہ ان مغربی ممالک میں آتے ہیں, اگر یہ آج کہہ دیں کہ یہاں آپ کا تو یہاں نہیں رہ سکتے, اگر آپ نے یہاں رہنا تو آپ کو ہمارے مطابق رہنا پڑے گا, آپ عبادت نہیں کر سکتے. پھر ہم ان کی بہن بیٹیوں سے شادی بھی کرتے ہیں, نیشنلٹی بھی لیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ہم ایک دوسرے ذات کے نام شادی نہیں کر رہے ہوتے. اگر وہ یہ کہہ دیں گے, اگر وہ غیرت کے نام پہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں قتل, اگر یہاں پہ ایسا کرنا شروع کر دیں, آپ قتل کرنا شروع کر دیں, آپ کو اجازت نہ دے دیں, پھر کیا بنے گا آپ کو؟ یہ سیکولر ملک کی خوبی ہوتی ہے کہ انہوں نے سارے مذاہب کے لوگوں کو, رنگ نسل کے لوگوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے. پھر میں نے کہا پرفیکٹ معاشرہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن آپ نے ہر ایک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ آہستہ آہستہ بھی اس ڈائریکشن میں چلیں گے, آپ اپنے مقام میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے, ایک ہی بات کو بار بار گھماتے رہیں گے, آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کا سفر ٹھیک ہونا چاہیے. جب بھی آپ ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہاں جانا ہے, جس طرح گوگل وغیرہ میپ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں, جب چیک کرتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا, یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ منزل آپ کی یہ ہے, پھر آپ اس منزل کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ دے یار, اگر گوگل میں آپ نے ایک جگہ جانا ہے, یا کوئی بندے سے پوچھیں آپ کو, وہ آپ کو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہو, یہ زبردست, لیکن آپ کو غلط راستے پر ڈال دے آپ کو, اور آپ جب اس سارا ٹائم خرچ کر کے اس راستے پہنچے تو آپ کی وہ منزل ہی نہ ہو, آپ نے کہیں اور جانا ہوتا, آپ کا سارا ٹائم بھی ضائع ہوا, آپ اور اس بندے کا اچھے بولنے کا اور اچھے طریقے سے کیا فائدہ ہوا اس کا. دوسرا ایک بندہ جو آپ کو اچھا راستہ بتاتا ہے, لیکن اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ راستے میں یہ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو وارننگ بھی دیتا ہے, اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہے, تھوڑے سخت طریقے سے بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ بھائی جان یہ ہو سکتا ہے, پہلے سوچ لینا یہ راستہ ٹھیک اس طرح کا ہے, آپ کا یہ بندہ بھائی فائدہ ہے, لیکن وہ آپ کو راستہ ٹھیک بتا رہا ہے آپ کو. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس بندے کی بات سننی ہے. تو یہ میری آپ کو بتانے کا بار بار مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنی ریسرچ کریں, طریقوں سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی آنے والی نسلوں کا محفوظ کریں. اگر آپ نے آنے والی نسلوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں, ایک اچھے مسلمان بن سکیں, ایک اچھے پاکستانی بن سکیں, معاشرے میں اپنا نام پیدا کر سکیں, جس میں آپ کا نام بھی ہوگا, مذہب کا نام بھی ہوگا, ملک کا نام بھی ہوگا, تو آپ کو یہ چیزوں کو جاننا پڑے گا, اس قسم کی تنگ نظری سے باہر نکلنا پڑے گا, تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جو آپ کوشچن لگے سے بات چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.